ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے کر لینا کہ جب ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو چونکہ آج کل خوراکیں ناقص آ رہی ہیں نا, صحابہ کے دور میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کل خوراکیں ناقص ہیں, تو جو زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کو ملٹی وائٹامن کوئی چیز لینی پڑتی ہے, کوئی سپلیمنٹ, تاکہ ادھر جو وائٹامن وغیرہ کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, کنٹرول ہو جائے. تو یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے, اگر زیادہ روزے, میرا بیان سن کے کسی کو جوش آیا چلو جی کل سے میں روزے رکھ, تو وہ پھر اس میں یہ, کیونکہ خوراکوں میں آج کل وہ طاقت نہیں رہی ہے تو وائٹامنس کی کوئی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب رمضان میں میرے نا اکثر منہ میں چھالے نکل آتے تھے, ہر رمضان میں ہی ہوتا تھا, گلا خراب, تو مجھے ڈاکٹر نے کہا روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں, گرمیوں کے روزے ہیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہے, تو وہ فولک ایسڈ وغیرہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا وہ کھاتا تھا تو نہیں نکلتے تھے چھالے. تو آج کل خوراکوں میں مسائل ہیں, وہ پوری ہمیں چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو جب کثرت سے روزے اگر کوئی رکھ لے, کثرت سے نہ بھی رکھیں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں, پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں, یہ بھی نہیں ہوتا کسی دن ویسے ہی موڈ ہوا ہے چلو بھائی کل میرا کیا ہے, روزہ ہے. اور نفلی روزہ تو اتنا اللہ نے آسان کر دیا, آپ رات کو سو گئے, صبح آنکھ نہیں بھی کھلی, فجر پڑھی آپ نے, سحری میں آنکھ نہیں کھلی, اب آپ کنفیوز ہو, کوئی بات نہیں, ابھی نیت نہیں کرو, آپ کے پاس زوال نہیں, نصف النہار سے پہلے ٹائم ہے نیت کرنا. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے, صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کے وقت کو گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرو, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے نیت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے, ٹائم ہے. تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو یار رکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا, تو 11:30 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ نے کہا یار جب اتنا ٹائم گزر گیا تو ہمت کر کے کیا کر لو, تو چند دن کریں گے, آپ کو ٹائم بچے گا آپ کا. ہمارا بہت سارا ٹائم پھوڑنے پھاڑنے میں, جس دن روزہ رکھوں حلفیہ کہہ سکتا ہوں اس دن میں کام زیادہ کر لیتا, اور جس دن روزہ نہ ہونا دوپہر کا کھانا, پھر قیلولے کے بعد کیا اٹھے ہیں نیند سے, پھر وضو کر رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, پھر باہر آ رہے ہیں, کھوپڑی کام نہیں کر رہی, چائے پی رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, ایسے ہی اسی میں ٹائم کیا ہوتا ہے, ضائع ہو. تو آپ روزہ رکھ کے دیکھو آپ کے اتنا ٹائم بچے گا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل میں بات یہاں سے میں نے اس پہ شروع کی تھی کہ جو کام مشکل لگ رہا ہے اس کام کو کرنا تو شروع کر میرے بھائی. جتنا مشکل اب لگ رہا ہے کرنے کے بعد اتنا مشکل نہیں رہے, اور پھر تھوڑا اور کرو گے تو اور مشکل کم. پھر جب یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی, تو پھر مشکل نہیں بلکہ وہ کیا لگے گا, مزیدار. پھر جس دن نہیں کرو گے ٹینشن ہوگی. آپ کو پتا ہے صاحب ہدایہ, جنہوں نے ہدایہ لکھی نا, پوری دنیا میں فقہ کی جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے, یہاں تک کہ لندن کی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی گئی ہے, ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے نا, صاحب ہدایہ نے 13 سال روزہ رکھا ہے, 13 سال لگاتار, سوائے عید اور عید الاضحیٰ کے دنوں کو ہٹا کے, جو جن دنوں میں روزے حرام ہیں. 5 دن روزہ حرام ہے نا, ایک عید الفطر کے دن اور بقرعید کے 4 دن, تو 5 دن ہٹا کے ساری زندگی روزہ رکھا. 13 سال, ساری زندگی نہیں 13 سال کنٹینیو. تو کیسے لوگوں کے پہلے ظرف تھے بھائی, وہ کتنا کام کر لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, اور کیسی حکومتیں فتح کی ہے انہوں نے داؤد علیہ السلام نے. تو لڑنے کے لیے نا پھوڑنا ضروری نہیں ہے, لڑائی کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا اسٹیمنا ہو. میں جم میں دیکھتا ہوں لڑکے ڈنڈ پی لے, اس کے بعد ایک ٹھنڈے پانی کی نا پورے ORS پی رہے ہیں. تو پسینہ نکلنے تو دے, تھوڑا سا تو باڈی کو مشقت کا عادی بناؤ. باڈی کو اللہ نے بڑا لچکدار رکھا ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں جو جاگنگ نہیں کر سکتے بھائی چل تو سکتے ہو نا, چل لو. ابھی میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, اس میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اگر جاگنگ نہیں کر سکتے تو تھوڑا واکنگ کر لو. لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکچولی واکنگ بھی نہیں ہوتی, یوں پورا پارک میں گھومنا اتنا مشکل, اس طرح کی نا ٹوپی ڈرامے شروع کر ہم سے. تو چلا ایک میرے پاس میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا, ایک بندہ آیا, کافی زیادہ تھا وہ بندہ نا, تو بہت زیادہ تھا وہ. تو ڈاکٹر نے اس کو بولا تھوڑے کم ہو جاؤ. بولا تو یہ کہ ویٹ کم کرو, لیکن میری زبان میں تھوڑے کیا ہو جاؤ, تم بہت زیادہ ہو, بہت کیا ہو زیادہ ہو, تھوڑے کیا ہو جاؤ کم ہو جاؤ. تو اس نے فوراً کہا ڈاکٹر صاحب پلیز واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ بتاؤ. جاگنگ نہیں, واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, چلا نہیں جاتا مجھ سے, کچھ اور طریقہ بتاؤ کم ہونے کا. ڈاکٹر نے کہا اس سے زیادہ مشکل طریقہ پھر کھانا پینا چھوڑ دو. جس سے چلا نہیں جا رہا کھانا پینا چھوڑا جائے گا اس سے. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماشاءاللہ سائز اتنا بڑھ گیا, اب وہ اسپیس اتنی زیادہ ہے, وہ 2 کھجوروں سے اسپیس میدے کا بھی ہے, اتنا کھاتے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا وہ. تو اب کیا ہو گیا, اب تک شاید اللہ مغفرت, یہ نہیں کہہ رہا تھا میں, مجھے لگ رہا ہے انتقال نہ ہو گیا اب تک. بہرحال اللہ ان کو صحت دے, ان کو چلنے کی توفیق. تو ایسے لوگوں کے لیے میرا کلپ وائرل ہوا ہے, بڑا چل رہا ہے وہ کلپ نا, کہ بھائی آپ کیا کرو پارک میں ایک چکر لگا کے آ جاؤ. ایک لگ تو لگاؤ نا, آج ایک لگے گا کل کتنے کی طاقت آئے گی, 2 چکروں کی طاقت. یہ بھی نہیں ہوتا
پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤ. بولے میں واکنگ کے لیے نہیں جا رہا, صرف پارک دیکھنے جا رہا ہوں. پہلے دن اتنا کرنا. یہ بھی نہیں ہوتا چلو بھر پانی میں ڈوب کے میں زندہ رہنے کا کوئی حق, کہ بعد میں مرو گے اور ویٹ بڑھے گا, جنازہ اٹھانا مشکل ہوگا, قبر کی قیمت بھی زیادہ ہوگی, جگہ زیادہ. تو اب بہتر یہی ہے کہ ابھی مر جاؤ چلو بھر پانی میں, جس سے اتنا بھی نہ ہو. تو حقیقت یہی ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کرو نا ڈیلی. میں بچپن میں بہت بھاگا دوڑا ہوں. ہم تو بچپن ہم ٹک کے بیٹھے ہی نہیں ہیں, بھاگنا دوڑنا ہر وقت ہماری ایکٹیویٹیز یہی تھی. بہت بھاگے دوڑے ہم, بہت کھیلے ہم نے, بہت انجوائے کیا لائف کو الحمدللہ. ایسا نہیں کہ بھاگتے ہی رہے, پڑھے بھی ہیں. لیکن جب مدرسے میں داخل ہوئے ایک طویل عرصے کے لیے ہماری جاگنگ ایکسرسائز چھوٹ گئی 8 سال تک نا. حالانکہ ہمارے حضرت تو کرتے تھے, ہمیں بس کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا. حضرت تو بتاتے تھے لیکن ہمیں موٹیویشن نہیں ملی, سستی غالب آ گئی ہوگی. انسان کی باڈی میں اللہ نے ایک لچک رکھی ہے, سب کی باڈی میں, میری باڈی میں بھی. میں اگر اب چھوڑ دی تو اب میں شاید نہیں بھاگ سکوں اتنا, اب میں شاید چند چکروں میں تھک جاؤں میں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ شروع ہو جاؤ بھائی. تو جو کام نہیں ہو رہا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرو, اس کا حل کیا ہے؟ وہ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب آپ کو کوئی برائی چھوڑنا میرے بھائی مشکل لگ رہا ہے, سگریٹ چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے بھائی, ایک دم مت چھوڑو. 10 دفعہ پیتے ہو تو اس کو کتنے پہ لے آؤ؟ 5 پہ لے آؤ. 5 پہ لانا مشکل ہو رہا ہے, 9 پہ تو لے آؤ نا. 10 کو کس پہ لے کر آؤ؟ 9 پہ لے آؤ یار. جب 9 کی عادت پڑے گی تو کس پہ لے آؤ؟ 8 پہ لے آؤ. 8 کی عادت پڑ جائے گی تو کس پہ لے آؤ؟ کچھ تو تھوڑا سا ہمت کرے نا آدمی. اور اگر وہ یہی بیٹھ کے سوچتا رہے میرے سے نہیں ہوتا, تو فالتو لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بالکل بھی نہیں رکھی ہے ذہن میں. پوستیوں کے لیے جنت, بولو جنت ایکٹیو لوگوں کے لیے جن میں کیا ہے؟ ہمت ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے. میں صحت کو اور یہ ایکٹیونیس کو بہت زیادہ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ شریعت کے حکام پہ عمل کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر, کیونکہ آپ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگے. ہر وقت ٹینشن کا ڈبہ بنے رہو گے, طلاقیں بھی دو گے, گھر بھی برباد کرو گے, بیویوں کو چانٹے بھی مارو گے, تھپڑ بھی. جو آدمی خود ہی کولیسٹرول کا ڈبہ ہوتا ہے نا, ٹینشن کا مریض, اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے بھائی, بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی بھی وقت اس کی رگ پھڑک سکتی ہے. وہ ایک خاتون اپنے میاں کو لے کر گئی, یہ ٹینشن کے مریض ہیں. ڈاکٹر نے جو ہے نا تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی. خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھایا. جتنا آپ سوئیں گی ان کی ٹینشن کیا ہوگی, کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریض آتی. تو گھر میں ایک بلڈ پریشر کا مریض اگر ہو تو سب کو برین ہیمریج کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے برین ہیمریج کے لیے وہ ایک بندہ. تو کیوں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہو, دوسروں کو بھی؟ بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہوتا ہے, شوہر کو نیند کی گولی جتنی کھائے گا تو بیوی کیا ہو جائے گی, دونوں طرف ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے میرے بھائی جلد بازی ہے انسان کی نیچر میں, فطرت میں, اور جلد بازی ہمیشہ شہوت پرست انسان میں ہوتی ہے. تو اپنی شہوتوں کو جو کنٹرول کرنا سیکھ جائے, کیا سوچ کے کہ اللہ جنت دے گا مجھے, وہ کامیاب ہے. اور جب یہ ہو کہ یار جنت تو بہت دور ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل, تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی مشکل ہے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کریں گے یہ کام تو وہ مشکل پہلے مشکل نہیں رہے گی, اور تھوڑے دنوں میں وہ مشکل کیا بن جائے گی؟ مزیدار بن. یہ سوچو گے تو موٹیویشن ملے گی آپ کو اور کام کر پاؤ گے. جن سے پڑھا نہیں جاتا نا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, میں ان سے کہتا ہوں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ. بولو آج 5 منٹ صرف کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر, تو یہ کرو گے آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اچانک میں جو ہے نا وہ کوئی آئنسٹائن بن جاؤں, یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ تو آئنسٹائن نہیں اچانک بنا ہوگا, تو آپ کہاں سے بن جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ